اور جنت کے سب دروازوں سے اس کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بجمع اہل سنت نبویہ کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی زمانے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخر میں تجھ میں کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ راویہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً اس کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو یا پھر میں حضور سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کرے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ شنا ناراض ہو جائیں گے، اور راویہ کے ہلاک میں کیا طرد ہے۔ اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہہ لے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو بدلہ کا اس قدر فکر اور احترام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور کے واسطے سے اس کا ارادہ کیا۔ فرمایا کہ راویہ بدلہ لے لے، آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔